मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ने सवाल उठाया कि क्यों पैदा किया। इस क्यों का हमारे पास जवाब नहीं है, क्योंकि क्यों का जवाब वही दे सकता है जिसने बनाया है। तो अल्लाह फरमाते आओ हम बताते हैं हमने तुम्हें क्यों बनाया। पहले अल्लाह ने पूरी कायनात की वजह बताई कि मैंने पूरी कायनात को क्यों बनाया। एक आयत ऐसी जामे अल्लाह ने नाजिल की, फरमाया वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअम मिन्हु। क्या अजीब मुबालगा इस आयत में। फरमाया जो कुछ आसमानों में, जो कुछ ज़मीनों में, जमीअन तमाम का तमाम। हालांकि जब अल्लाह ने कह दिया जो कुछ आसमानों में तो तमाम हो गया ना, फिर जो कुछ ज़मीन में तो भी तमाम हो गया, फिर जमीअन तमाम का तमाम। तो मैं हैरान होता था इतनी ताकीदें अल्लाह ने क्यों लगाई हैं। उसका जवाब एक दिन जहन में आया कि अगर एक चीज भी इस कायनात में ऐसी हो गई ना जिसकी अल्लाह ने पैदाइश की रीजन नहीं बयान की, तो ये इल्जाम किस पर है? अल्लाह पर, कि अल्लाह तूने फलां चीज बिला वजह पैदा कर दी। तो अल्लाह कह रहे एक चीज भी नहीं, एक जर्रा भी नहीं, जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीनों में, पूरा मुकम्मल एक चीज भी मुस्तस्ना नहीं है इससे। सख्खरा लकुम तुम्हारे लिए बनाया है। किसके लिए? इंसान के लिए, इंसान और जिन्नात। तो पूरी कायनात का मकसद तो अल्लाह ने दो लफ्जों में बयान कर दिया और हमें नजर भी आ रहा है। समंदर से कितने टनों मन मछलियां हम निकाल लेते हैं, उनसे जीने का हक छीन लेते हैं। समंदर की मछलियों ने कभी एहतजाज किया है भाई? बकरा जब दो दांत का होता है, खुद तो सारी जिंदगी याशी करते रहते हैं, अभी जब बेचारा जवान हुआ, जवानी की दहलीज पे कदम रखा, बदनजरी भी नहीं करने देते हैं और फौरन काट के क्या कर देते हैं? खा जाते हैं। सवाल पैदा होता है ना भाई, ये भी तो एक मखलूक है। मुमकिन है कोई कहे भाई ये जानवर पर, बाज लोग कहते हैं कि जानवर को काटना जुल्म है क्योंकि ये इंसान अपनी खिदमत क्यों ले रहा है। तो भाई अगर काटना जुल्म है तो फिर जानवर पे सवारी करना भी जुल्म है, जानवर पे बोझ लादना भी जुल्म है। गधे से परमिशन थोड़ी ली जाती है कि हम आप पे बैठ के जाएं, घोड़े से परमिशन थोड़ी ली जाती है, वो तो बैठ जाते हैं। बल्कि घोड़ा तो सरकश होता है, उसको सुधारना पड़ता है, मार पीट के उसको काबू में लाना पड़ता है, तो फिर ये भी जुल्म है। लेकिन अगर ये जुल्म नहीं है, इसलिए इसका क्यों जवाब इसका ये कि भाई ये घोड़ा गधे किसके लिए पैदा किया अल्लाह ने? हमारे लिए। तो फिर काट के खाना भी जुल्म नहीं है। तो हमारे लिए का मतलब है अल्लाह ने फरमाया जिस तरह से चाहो फायदा उठाओ। ये पूरी कायनात बनी किसके लिए है? तुम्हारे लिए। अगर ये जवाब गलत है तो भाई इसके मुकाबले में कोई दूसरा जवाब लेकर आओ। दूसरा जवाब, बाज दफा किसी के दावे की बेहतरीन दलील ये होती है कि अगर ये दावा गलत है तो सही दावा पेश कर दो। भाई आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? भाई मैं आपसे कहता हूं आपने मेरे 1 लाख रुपए खाए हैं, आप कहते नहीं 1 लाख नहीं खाए, आप कहते हैं फिर बता दो कितने खाए हैं, कह रहे पता नहीं कितने खाए हैं। तो फिर अदालत मेरी बात मानेगी ना? या तो तुम कोई फिगर बताओ भाई, 1 लाख नहीं 1.5 लाख बोलो, 2 लाख बोलो। आप खुद भी कोई दावा नहीं कर सक रहे तो फिर मुद्दई के दावे को माना जाता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर मेरा ये दावा गलत है तो फिर तुम बता दो क्यों पैदा किया। भाई सारी कायनात किसके लिए बनाई मेरे भाई? इसमें कुछ इश्कालात होंगे कि भाई ये तो इस कायनात में तो नुकसानदेह चीज़ें भी हैं, वो एक अलग टॉपिक है कि कोई चीज़ कायनात में बेकार नहीं है। वो नुकसान बाज़ दफ़ा पहुंचा देती हैं, लेकिन उनको पैदा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया। हर चीज़ कायनात में कुछ ना कुछ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही। अब सवाल घूम फिर के आ जाएगा इंसान की तरफ कि सब कुछ इसके लिए, तो ये पेड़े खाने के लिए क्या? जो आदमी मजहब को फॉलो नहीं करता वो अपने अमल से बताता है कि सारी कायनात मेरे लिए और मैं, अभी जो मैंने लफ्ज़ बोला है उसको रिपीट करें ना भाई। जो नाइट क्लब में जा रहा है, जो शराब पी रहा है, जो नमाजें ज़ाया कर रहा है, वो अपनी मनमानी ज़िंदगी, खुलासा ये कल्चर को फॉलो कर रहा है, अपनी मनमानी ज़िंदगी जो गुजार रहा है, तो बज़बान हाल कह रहा है कि अल्लाह ने सारी कायनात को मेरी खिदमत के लिए लगाया और मुझे किसके लिए? पेड़े खाने के लिए। जैसे जंगल में कुछ लोग जा रहे थे ना, मशहूर वाक़या है भाई, लकड़ियाँ कौन जमा करके लाएगा? सब, एक ने कहा मैं। भाई आप ले आओ। नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे कोई तकलीफ़ है, बोझ नहीं उठाया जाता। अच्छा चलो फिर आप ऐसा करो कि आप जो है ना प्याज काट देना। प्याज काटने से भाई मेरे आंखों से क्या आते हैं? आंसू आते हैं। चलो आप ऐसा करो आलू काट देना। आलू काटने से मुझे एक दफ़ा ज़ख्म लग गया था तो मैं आलू तो नहीं काट सकता। अच्छा फिर आप ऐसा करो कि चूल्हा जला दो। भाई चूल्हे जलाने में फूंक मारने में फूंक निकल जाती है आदमी की,
میں کوئی سلنڈر تھوڑی ہوں جو اتنی پھوکے نکالوں. تو سارے کوئی بھی کام نہیں کر رہا, وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, لیکن جب کھانا لگتا ہے تو آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں نا کیا تو پیڑے کھانے کے لیے آیا یہاں پہ؟ ایک دفعہ جب کرے گا, 2 دفعہ کرے گا, تیسری دفعہ جب کرے گا تو تانا کیا ملتا ہے, او بھائی تو یہاں پیڑے کھانے کے لیے آیا, کام تو کوئی کرتا نہیں ہے. تو میرے بھائی جو لوگ صرف لائف کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ انجوائے کرنا, انٹرٹینمنٹ, آج فلاں مووی دیکھ لی, آج فلاں ڈرامہ دیکھ لیا, آج فلاں آپ بور ہو رہے ہیں تو یار بور ہو رہے ہیں, تو بھائی ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ ٹائم کو تو اگر علماء تو یہ کہتے ہیں بس چلے تو اس کو کسی طرح روک لیا جائے, کسی طرح روک لیا جائے. تو آپ سوچو کہ جن کے یہ جذبہ ہو کہ کسی طرح ٹائم کو روکا جائے, جو مقصد حیات کو پہچان لیتے ہیں یہ ضائع ہو رہا ہے, تو وہ جب ایسے لوگوں کی بات سنیں گے جو کہہ رہے ہیں یار ٹائم گزر نہیں رہا, تو کتنی حیرانگی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی. یعنی لوگوں کا مسئلہ یہ کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا. او بھائی اگر آپ مقصد حیات کو پہچان لو تو آپ کہو گے یہ پاس ہو کیوں رہا ہے, یہ رک کیوں نہیں جاتا, ابھی تو بہت سارے کام ہم نے کرنے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ٹائم پاس نہیں ہو رہا, تو اہل اللہ کیا کہتے ہیں کہ ٹائم پاس ہو کیوں رہا ہے, یہ رک کیوں نہیں جاتا, ابھی تو بہت سارے کام مرنے سے پہلے ہم نے کرنے ہیں, کاش یہ وقت کسی طریقے سے رک جائے. ٹائم یاد رکھو جو یہ کہتا ہے نا پاس نہیں ہو رہا, وہ بہت بڑا بیوقوف ہے. اسے قبرستان لے جاؤ, اسے دکھاؤ کہ بھائی ان کا ٹائم پاس ہوا تھا تو یہاں تک پہنچے ہیں یہ, تو آپ بھی یہاں پہنچو گے. کیا خیال ہے, پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ آپ کہیں ہاں میں پہنچوں گا, تو کیا ٹائم پاس ہوئے بغیر پہنچ جاؤ گے یا پاس کر کے پہنچو گے؟ تو ٹائم پاس ہو رہا ہے تبھی تو قبر میں جاؤ گے, تو ٹائم تو لازمی پاس ہو رہا ہے. ہاں یہ ٹائم اچھے کام میں پاس ہو رہا ہے یا برے کام میں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, بھائی ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو گانا سن لیا, وہ فلانے کی غیبت کر لی, اور چلو یار اس ڈبو میں جا کے سنوکر کلب میں وہاں جا کے وہ 2 گھنٹے وہ اس پہ شاٹ مارتے رہتے ہیں بیٹھ کے, اور بس وہ انٹرٹینمنٹ. مقصد حیات کیا ہے؟ باقی یہ جانور اس کے لیے مسخر ہو گئے, جب چاہتا ہے اس کا دل چاہتا ہے مچھلی کھانے کو چلا جاتا ہے, ہوٹل پہ مچھلی کھا کے آتا ہے. اس مچھلی کو کتنی ٹینشن سے نکالا ہوتا ہے, وہ کیسے موت کے گھاٹ اتارا ہوتا ہے اس کو. جب چاہتا ہے بکرے کی چانپیں کھانے چلا جاتا ہے. تو یہ بکرے کی چانپیں آسانی سے تھوڑی بن گئی ہیں, اس کے لیے بکرے کا خون بہایا گیا ہے, اس سے جینے کا حق چھینا گیا ہے. لیکن بکرے کو نہ ہڑتال کرنے کی اجازت, نہ احتجاج کرنے کی اجازت. گائے گھاس کھاتی ہے, دودھ کون پیتا ہے بھائی؟ بھینس سے ساری زندگی دودھ نکال کے جب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا احسان کا بدلہ احسان. مائیں کہتی ہیں نا میں دودھ نہیں بخشوں گی, کہتی ہیں نا, کیونکہ دودھ پلانا ماں سمجھتی ہے میرا سب سے بڑا احسان. تبھی ہم اس تانے سے بچتے ہیں کہ یار ماں نے یہ تانا نہ دے کہ دودھ نہیں بخشوں گی. ایسی ماں بوڑھی ہوتی ہے اس کی خدمت کرتے ہیں, اماں تو نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا, مانتے ہیں نا کیسی خدمت کرتے ہیں اس کی جناب, بس بھائی خدمت کرتے ہیں, بھائی اس نے ہمیں دودھ پلایا. اور ماں بھی یہ تانے دیتی ہے میں نے دودھ پلایا تجھے, لیکن بھینس تو زیادہ دودھ پلاتی ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ ماں 1 پاؤ پلا دیتی ہوگی, آدھا کلو پلا دیتی ہے, بھینس تو روزانہ 20-20 کلو پلا رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اس دودھ میں تو مکھن اور دہی بھی بن رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا, دیسی گھی الگ اور پنیر الگ. اور تبھی تو ہندو لوگ, بھائی معذرت کے ساتھ ہندو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی جس گائے نے تمہاری اتنی خدمت کی ہے تو وہ ماں ہے نا وہ تمہاری. عقلی لحاظ سے تو بالکل ٹھیک بات ہے یہ. تو بھینس ساری زندگی دودھ پلا کے آپ کو, اور ماں تو بیچاری 2 سال تک پلائے گی, بھینس تو مرتے دم تک بھی حکیم کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو گائے کا دودھ پلاؤ بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں نا. کیا خیال ہے, بھینس کا پلاؤ گائے کا پلاؤ؟ وہ الگ بات ہے, بھینس اتنا نہیں پلا رہی, گوالا اس میں وہ خود زیادہ پلا رہا ہے آج کل. تو جب وہ دودھ دینا بند کرتی ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا اب اس کی خدمت کی جاتی, اس سے دم کرایا جاتا, وہ بزرگ بن چکی ہے, فوراً سوراب گوٹ میں اس کی تشکیل ہو جاتی ہے. میں نے خود وہاں بڈھی ہڈیوں نکلی ہوئی انچر پنچر جن بھینسوں کے ڈھیلے نا کسی کام کی نہیں تھی ذبح ہوتے ہوئے دیکھی, اور پھر وہ دمبے کی بوٹی کے نام پہ رات کو بکھرا ہوتا ہے, اور وہ ایسا ٹائٹ مسالہ لگا ہوتا ہے کہ ہم دمبا سمجھ کے ہی کئی سال میں نے کھایا ہے اس کو. بعد میں پتہ چلا یہ بھینس کی ہے, لیکن بہرحال بھینس کی اور دمبے کی ہیں تو مزیدار نا, ہمیں کیا کرنا ہے, ہم تو آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑ گرنے سے تھوڑی ہے. تو کیا سلوک کیا بھائی اس کے ساتھ. لیکن کسی مفتی نے فتویٰ دیا یا کوئی اقوام متحدہ یا UN کی طرف سے کوئی اڑ رہا ہے یہ غلط, یہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بھائی سب کہتے ہیں یار انسان ہے نا,
تو بات آخر میں یہی گھوم پھر کے آتی ہے، جب یہ سب کچھ کر رہے ہو، ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہو، تو آپ کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نا بھائی. یا آپ بس انجوائے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو لائف کو؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ کوئی جواب، معقول جواب تلاش کر کے بتاؤ جو سمجھ میں آئے، کوئی عقل مند اس پہ غور کرے، بولے بھائی یہ واقعی صحیح جواب ہے. تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ جواب بھی وہی دے گا جس نے ہمیں بنایا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جب تمہارے پاس جواب نہیں ہے تو جو جواب میں دے رہا ہوں اس جواب کو مان لو. وہ جواب کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. عبادت کا مطلب نماز روزہ نہیں ہے، عبادت کا مطلب غلامی، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اما شاکرن و اما کفورا، کہ یہ میرا بن کے زندگی گزارتا ہے یا میری بغاوت کر کے زندگی گزارتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ کون ہے جو میرا کھا کے میرا شکر ادا کرے گا اور کون ہے جو میرا کھا کے میری نافرمانی کرے گا. اب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے احکام پہ چلا جائے، اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے. تو مرضی کے مطابق جب ہی چلیں گے نا، ہمیں پتہ بھی ہوگا کہ وہ چاہتا کیا ہے اپنے بندوں سے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ چاہت اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں بتاتا. یہ صرف اسلام ہی بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے، اور اسلام کے پاس اس کے مضبوط دلائل ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دنیا میں کوئی ایسی گائیڈنس نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے قرآن کے علاوہ جو آپ کو بتائے کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے. تورات اور انجیل تحریف ہو چکی ہے، وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. وہ خود غیر مسلم مانتے ہیں یہود و نصارہ کہ یہ گائیڈ نہیں کر سکتی ہمیں.